چنار رتوں کے سنگ، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے سیدہ شہلا شکور نے۔ نہیں ابو جی، کوئی افسوس نہیں، ان کی جیب سے کچھ نہیں لگا ہوگا، ورنہ گاڑی یونٹ ورک شاپ بھجوا کر ٹھیک کرواتے اور ہمارے پیسوں پر عیش کرتے۔ پوچھیں اس سے، کیا جھوٹ ہے اس میں؟ وہ نہایت غصیلے انداز میں مون کی جانب مڑی تو وہ سر کھجانے لگا۔ اب میں کیا کہوں، ساری غلطی میری ہی ہے کہ میں تم کو اندر کی کہانیاں بتاتا رہتا ہوں دوست سمجھ کر، اور تم اپنی زبان کی کٹار اور قلم کی دھار ہم پر ہی تیز کرتی ہو۔ احسان فراموش لڑکی، جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا، جی نہیں، اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، میرے اپنے سورسز تم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور رہا کھانے کا معاملہ تو میرے ابو یا میرا اور میرے بھیا کا کسی کا بھی فوج سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، دیکھ لیں آپ لوگ، میرے بابا آپ کے بڑے بھائی اور اپنے بڑے ابو کو کس صفائی سے کاٹا ہے اس نے، تو مجھ غریب کا ذکر ہی کیا۔ مون کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں، وہ زینو بابا کے ہاتھ سے چائے کا تھرموس لیتی ہوئی بولی۔ اوکے بس، ختم کرو اس بیکار بحث کو۔ امی نے دونوں کی تکرار کو روکا۔ ماہی، جمعے کو صباحت کے چھوٹے بیٹے کا ولیمہ ہے بلو لیگون میں، سب کو انوائٹ کر کے گئی ہے اور تمہارے لیے تو خاص طور پر تاکید کی ہے۔ پچھلے سال تم نے اس کے بڑے بیٹے کے ایک بھی فنکشن میں شرکت نہیں کی تھی، اپنی انہی مصروفیات کی آڑ میں، مگر اس بار میں سب کے بیچ یہ شرمندگی ہرگز نہیں اٹھاؤں گی کہ ہماری دختر تیر و نشتر، مون نے جملہ اچکا، اس بار بھی مصروف ہیں۔ اس جمعے؟ اف نہیں امی جی پلیز، اس دن پی سی بھوربن میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہے، واپسی میں دیر ہو جائے گی اور تھکن بھی۔ اس نے بچنا چاہا، نہیں ملیحہ، اس بار میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، میں تمہاری بڑی امی کے ساتھ چلی جاؤں گی اور تم مری سے ڈائریکٹ وہیں آ جانا، اور یہی تمہاری سزا بھی ہوگی کہ اپنی اول جلول ڈریسنگ میں فارمل فنکشن اٹینڈ کرو۔ آہا، مس ملیحہ رحمان خان، یونٹی کی فیچر رائٹر، ایک شاندار سے ولیمے میں اپنی 18ویں صدی کی بوسیدہ جینز، سکندر اعظم سے ادھار مانگے جوتوں کے ساتھ کھدر کی بدرنگ شرٹ زیب تن فرمائے شامل ہوں گی۔ واؤ، کیا اسٹائل ہوگا۔ مون نے جھومتے ہوئے اس کے حلیے کا خاکہ کھینچا۔ چاچی کوئی ٹینشن نہیں، آپ لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ میں خود دوں گا، صرف اس کی عزت افزائی دیکھنے کے لیے، وہ شرارتی انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ایڈیٹر کے کمرے سے نکل کر اپنے سیکشن کی طرف جا رہی تھی کہ رپورٹنگ روم سے عاصم کی آواز سنائی دی، بی کیئرفل، ملیحہ کو پتہ نہ چلے۔ ان الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ محسن، بلکہ تو ایسا کر، ایپ والوں کی ساری سٹوری کو ہی ایڈجسٹ کر لے، شاکر کو بھیج کر ایک علیحدہ سے پکچر لے لینا، کام ختم۔ نو ٹینشن، ویسے بھی یہ ان کی روٹین کی بریفنگ ہے، مگر ملیحہ کو تو صرف نئے نئے پنگے لینے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موقع۔ عاصم کا جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ وہ دروازہ دھڑ سے پورا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عاصم، شرم کرو، غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھٹکار میں بدل جاتا ہے، اور رہا میرے نئے پنگوں کا سوال تو صرف ایک لمحے کو ایمانداری سے بتانا، کیا میں نے کبھی کوئی غلط ایشو اٹھایا ہے؟ ہم پریس سے ہیں، صحیح اور غلط کو غیر جانبداری کے ساتھ عوام کے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اس روٹین کی بریفنگ کا سوال ہے تو ہمارے کاہل اعظم اسٹاف رپورٹر صاحب، میں چلی جاؤں گی وہاں، اور نجمی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا حسب معمول۔ اوکے، توڑتے رہو یہاں کی کرسیاں۔ وہ باہر نکلی اور دوبارہ نجمی صاحب کے کمرے کا رخ کر لیا۔ کانفرنس روم میں بریفنگ شروع ہوئے چند منٹ گزر چکے تھے۔ وہ بھاگم بھاگ اندر داخل ہوئی اور پچھلی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑتے ہی ایک بے حد شرارتی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر کوندی۔ آج بریگیڈیئر حسن احمد بریفنگ دے رہے تھے، خلاف معمول۔ بڑے ابو کے بہت ہی گہرے دوستوں میں سے ایک تھے، اور تقریباً 2 سال سے یہاں سروس کر رہے تھے۔ فوجی روایات کے عین مطابق ان کا اکلوتا بیٹا امن بھی فوج سے منسلک تھا، اور عرصہ دراز سے مختلف کورسز کے سلسلے میں اور کبھی پوسٹنگ کی وجہ سے لاپتہ تھا۔ وہ اپنے سوالوں کو راستے بھر زبانی ترتیب دیتی آئی تھی، لہٰذا اپنا بے حد مختصر مگر طاقتور سا کیسٹ ریکارڈر
ان کے سامنے ٹیبل پر بھجوانے کے بعد آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ انہوں نے بریفنگ کے بعد جیسے ہی رپورٹرز کو سوال پوچھنے کی اجازت دی تو سب سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ یس پلیز۔ وہ جو ہی کھڑی ہوئی انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر ایک طویل سانس لی اور خود کو ذہنی طور پر اس کے غیر متوقع سوال کے لیے بھی تیار کر لیا، جو حسب توفیق تیکھا بھی ہوگا۔ وہ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ سر، ابھی گزشتہ دنوں المحافظ ہاؤسنگ اسکیم والا معاملہ کافی ہاٹ ایشو رہا ہے اور عوام کا کروڑوں میں لگایا جانے والا سرمایہ بھی ڈوب جانے کی خبر ہے، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اب یہ کیس آپ کے ادارے کو دے دیا گیا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ اطلاعات کس حد تک درست ہیں؟ نہایت شستہ انگریزی میں کیے گئے اس براہ راست سوال نے انہیں لمحہ بھر سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ اس کے اخبار کے مضبوط بیک گراؤنڈ سے بھی بخوبی واقف تھے، لہٰذا بے حد محتاط جواب دینا چاہتے تھے تاکہ کسی بھی جول کے باعث فوج کے وقار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جی ہاں، یہ درست ہے کہ یہ کیس ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس پر تحقیقات بھی جاری ہیں، اور جو ہی یہ مکمل ہوئی آپ لوگوں کو اسی طرح کی بریفنگز میں بتا دیا جائے گا۔ مگر سر، اس معاملے کو کافی ٹائم گزر چکا ہے، کہیں اس تاخیر کی وجہ اس پروجیکٹ کے پیچھے کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں کی بلا واسطہ شراکت تو نہیں؟ اس براہ راست حملے نے اگلی نشستوں پر بیٹھے اخباری نمائندوں کو مڑنے پر مجبور کر دیا، اور اس پر نظر پڑتے ہی چند ایک کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جی نہیں، غیر جانبدار، شفاف اور انصاف پر مبنی تحقیقات ہمارے ادارے کا نصب العین ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور فیصلہ آنے تک پریس کو لمحہ بہ لمحہ باخبر کیا جائے گا۔ وہ بھی ان 2 سالوں میں پریس کا سامنا کرنا بخوبی جان گئے تھے۔ نیکسٹ۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرے صحافی کی جانب متوجہ ہونا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ایکسکیوز می سر، لاسٹ کوسچن۔ انعام کاٹن مل میں بجلی کی چوری والے کیس کی تفصیلات اور اس کے فیصلے کا کیا ہوا؟ کسی بریفنگ میں نہیں بتایا گیا۔ کہیں فوج اس سلسلے میں کسی سیاسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ اس بار نہایت غیر محسوس انداز میں بریگیڈیئر حسن کے ماتھے پر چند شفاف قطرے ابھر آئے۔ لگتا ہے اس بار ہمایوں کو اس کے بارے میں کہنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے معظم ارادہ کر لیا۔ بی بی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنی تحقیقات پر کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے، اور بے فکر رہیں، اس کیس کی تفصیلات بھی جلد آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بریفنگ کے خاتمے پر جب وہ سینئر صحافی سے مل رہے تھے تو اس نے موقع بہترین جانا اور ٹیبل سے اپنا ریکارڈر اٹھا کر کھسک گئی، حالانکہ وہ ایک ڈیوٹی گارڈ کے ذریعے اس کو مل کر جانے کا کہلوا بھی چکے تھے، مگر وہ بیل مجھے مار والی بیوقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آفس واپس پہنچ کر اس نے خبر بنائی اور ایڈیٹر کو بھجوانے کے بعد ڈیسک پر پڑا روٹین کا کام نمٹایا، اور وقت پورا ہونے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو صدر جانا تھا۔ اسٹیشنری تقریباً ختم تھی۔ بک بینک سے پرنٹر کے کاغذ اور دوسری چیزیں لے کر گھر پہنچی۔ ابھی چینج بھی نہیں کیا تھا کہ پیغام ملا، رات کا کھانا بڑے ابو کی طرف ہے، مارے گئے۔ بریگیڈیئر حسن کی جانب سے جوابی کارروائی کی توقع تو اسے تھی۔ دیکھا آپ لوگوں نے کیا کیا نادر خیالات ہیں ہماری ماہی کے۔ وہ تو شکر ہے خدا کا گنجے کو ناخن نہیں دیتا، ورنہ نہ جانے کیا حال کرے۔ یہ تقریبی عزائم ہے محترمہ کے، یعنی بابا کا اور میرا، ہم دونوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ چاچو، انصاف کا ترازو اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نان سٹاپ بولتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ ہی صوفے میں بیٹھ گیا۔ اسٹیل گرے 2 پیس میں وہ بے حد اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں بھی ستائشی چمک ابھری تھی جو اس کے ان جملوں نے ختم کر دی۔ مگر بیٹا، ہم غریبوں کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ بڑے ابو نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ تو ہم سویلینز کون سے مشکوک ہیں جو فوج سے متعلق ہر چیز، چاہے وہ رہائشی کالونیز ہوں یا چلڈرن پارک، 4 دیواری سے گھیر کر پہرے میں لگا دیے جاتے ہیں، سفری سہولیات ہوں یا تفریحی مقامات، ٹول پلازا کے ٹیکس ہوں
یا تعلیمی اخراجات، ہر جگہ انہیں 15 سے 20% کی رعایت ملتی ہے یا مکمل طور پر مستثنیٰ، حتیٰ کہ ہاسپٹل بھی اس امتیازی سلوک سے نہیں بچے۔ ایم ایچ اور سی ایم ایچ میں غیر فوجی مریضوں سے بھاری فیسیں لی جاتی ہیں، مگر کیئر نہ دارد۔ میرے کولیگ حمزہ کے فادر کا بائی پاس ہوا، مگر ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ مرتے مرتے بچے۔ سی سی یو میں آکسیجن سلنڈر ختم تھا، مگر ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹر صاحب بے خبر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کرتے نہ کسی اپنے افسر کے ساتھ ایسا سلوک تو میں دیکھتی۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ابو نے اس کو سپورٹ کیا، باقی سامعین پر خاموشی طاری تھی۔ چاچو، آپ نے اس کو لاء میں ایڈمیشن کیوں نہیں دلایا؟ آپ کو خاصی مضبوط معاونت حاصل رہتی۔ مون نے نہایت خوبصورتی سے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا۔ بے فکر رہو، لاء میرے پلانز کا حصہ ہے۔ اس کے ترکی بترکی جواب نے سب کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے، وہ لیٹ ہو گئی تھی اور امی نے اسے ہرگز معاف نہیں کرنا تھا۔ یقینی شامت تھی، اس کے ہاتھ نہایت مہارت سے موڑ کاٹتے جا رہے تھے اور اسپیڈ بھی ٹھیک ٹھاک تیز تھی۔ حسب توفیق وہ بلیک جینز گرے کلر کے کھدر کے کرتے میں ہی تھی۔ شولڈر کٹ بال کلپ سے نکل کر بری طرح بکھر چکے تھے۔ میک اپ اور جیولری سے قطعی بے نیاز اس کا حلیہ کسی طور بھی ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان تکلفات کے لیے ٹچی تھی۔ اس وقت اس کو صرف امی کی وارننگ یاد تھی، لہٰذا 9:15 بجے تک وہ بلو لیگون کی پارکنگ میں تھی۔ باہر نکلنے سے قبل اس نے بالوں میں برش کیا، چپسٹک اپلائی کی اور ڈیش بورڈ میں پڑے پرفیوم کو ہلکا سا اسپرے کیا، اور اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ جو ہی ہال میں داخل ہوئی تو کافی تنقیدی نظروں کو خود پر مرکوز پایا۔ جھلملاتے ملبوسات، بھاری زیورات، فیشن کی صنعت، زیر لب مسکراہٹیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں، سب کچھ تو ویسا ہی تھا جو ان پارٹیز میں ہوتا ہے۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں؟ یو آر لکنگ ویری پریٹی۔ کہیں بھائی تو آج کل لیو پر ادھر ہی نہیں ہیں؟ نہایت نزاکت سے کی گئی ستائش اور دل میں نتاشاز والوں کی 2.5 گھنٹے کی محنت ہے۔ ہیلو روبینہ، مبارک ہو بھائی، بھائی کا سلیکشن اسٹاف کورس کے لیے ہو گیا۔ تمہاری دن رات کی دعائیں اور ان کی محنت کام آئی ہے۔ جبکہ دل میں سی او کی بیگم کو چائنا مارکیٹ سے خرید کر دیے گئے سوٹ اور ڈیکوریشن کا کمال ہے۔ وہ انہی باتوں سے بیزار ہو جاتی تھی، مگر آنا ضروری تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے، مگر ڈنر میں کچھ ٹائم تھا، جبکہ وہ جلد بھاگنے کے موڈ میں تھی کہ اس کی نظر بڑی امی پر پڑی، جو کسی انٹی سے باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ ان کی جانب بڑھی۔ بڑی امی، مون کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے مکس گیدرنگ میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے وہ تو ہمیں دروازے سے ہی ڈراپ کر کے بھاگا ہے، تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ لو جی، بوریت سے بچنے کا امکان تھا وہ بھی ختم۔ اب کون برداشت کرے اس فیشن شو کو گھنٹہ بھر۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ وہ کونے میں صباحت کے ساتھ۔ وہ امی کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ اس نے جھک کر دونوں خواتین کو زوردار سلام جھاڑا تو وہ چونک پڑیں۔ وعلیکم السلام۔ ارے ماہی بیٹا، تم آ گئیں، گڈ، مگر ڈریس اپ کیوں نہیں ہوئی؟ حسب توقع ان کا ٹوکنا امی کو پھر ٹینس کر گیا۔ دیکھ لیں بھابھی اس کی یہ حرکتیں، کبھی جو میری سنتی ہو۔ آنٹی پرومس کیا تھا امی سے آنے کا، ورنہ یقین کریں سیدھا مری سے آ رہی ہوں۔ تھکن سے برا حال ہے۔ ارے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹھو میں کافی منگواتی ہوں۔ او نو آنٹی، اس وقت کوئی تکلف نہیں، ویسے ماشاءاللہ آپ کی بہو بہت ہی پیاری ہے۔ اس نے اسٹیج پر اپنی فرینڈز میں گھری نازک سی دلہن کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، جنرل امتیاز کی نواسی ہے، انہوں نے فخریہ انداز میں کہا تو اس نے طویل سانس لیا۔ نیچر واقعی نہیں بدل سکتی۔ او اچھا آنٹی، پلیز اب مجھے اجازت دیں، گھر جا کر تھوڑا ریسٹ کروں گی۔ ارے چندا، ابھی ڈنر سرو ہونے والا ہے، انہوں نے روکا۔ ارے نہیں آنٹی، بالکل موڈ نہیں۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے مزید اصرار نہ کیا اور وہ امی کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ پارکنگ میں رش مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی، چابی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ندار تیزی سے دونوں جیبیں ٹٹول ڈالیں تو یاد آیا اندر ہال میں بیزاری کے عالم میں گزارے چند منٹوں کے دوران وہ چابی سے کھیل رہی تھی۔
वो अंदर की जानिब लपकी, इस बात से कतई बेखबर कि उसकी इस जल्दबाजी में जेब से उसकी फ्लश ड्राइव निकलकर घास पर गिर गई है। तेज़ी से अंदर जाकर कुर्सियों के दरमियान गिरी चाबी उठाई और आकर गाड़ी स्टार्ट की। ऐन अकब में गालिबन कोई और साहब उसकी गाड़ी निकाल ले जाने के मुंतज़िर थे। गाड़ी मोड़ते वक्त चेहरा रोशनी में आया तो चौंक पड़े। मानूस सा चेहरा। इस वक्त तक उसकी गाड़ी पार्किंग से बाहर थी। अपनी कल्टस को वहीं पार्क करके बाहर निकले तो ऐन पैरों के पास चमकती सिल्वर फ्लश ड्राइव नज़र आई। खातून काफ़ी जल्दी में थी जब ही गिरा गई हैं। उन्होंने उठाकर जेब में डालते हुए सोचा, मगर देखा भाला चेहरा क्यों लग रहा है। मेजर अली ने अपने करीबी तमाम हलके में सोच के घोड़े दौड़ा लिए। वो आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर पायलट थे। यहाँ अपने वालिद को ड्रॉप करने आए थे। घर आकर कपड़े चेंज किए बगैर पीसी ऑन किया। गो के ये एक गैर इखलाकी हरकत थी, मगर मुमकिन था कि उससे खातून के बारे में कुछ इल्म होता। ड्राइव चेक करने के बाद उसे अटैच किया तो तकरीबन 30 के करीब फाइल्स नज़र आईं। एक दो को खोलने पर ओपन सीक्रेट्स के टाइटल के साथ कुछ आर्टिकल्स नज़र आए। मज़ीद 2-4 और खोलने पर अंदाज़ा हो गया कि ये सब अखबार में उसके पसंदीदा कॉलम के गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान छपे हुए आर्टिकल्स थे। आखिरी फ़ाइल खोली तो मुख्तलिफ़ महकमों की बदउनवानियों को बेनकाब करने और मुलव्वस अफराद को सज़ा दिलवाने के शफाफ अमल पर फ़ौज को निहायत खूबसूरती से खराज तहसीन पेश किया गया था। नया टॉपिक था। इससे पिछली फ़ाइल खोली तो गुज़िश्ता हफ्ते का टॉपिक जो शादी के खानों पर पाबंदी से मुताल्लिक था मौजूद था। तो क्या वो खातून ही ओपन सीक्रेट की राइटर हैं? मगर इस ख्याल को तक़वियत कल सुबह के अखबार के ताज़ा कॉलम को देखकर ही हो सकती है। और इस कॉलम निगार का मुनफरिद अंदाज उनको काफ़ी अरसे से तजस्सुस में रखे हुए था। अगली सुबह अखबार तेज़ी से खोला और सफ़े पर नज़रें दौड़ाई। एक पुरसुकून मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। गुज़िश्ता रात का पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट नज़रों के सामने था। मगर ज़रूरी तो नहीं फ्लश ड्राइव खातून ही की मुल्कियत हो, किसी और की भी तो गिर सकती है। दिमाग ने एक दूसरी राह दिखाई। चलो इस लाइन पर भी चेक कर लेते हैं। रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका था। अब्बू और बड़े अब्बू तरावी के लिए जा चुके थे, मगर वो निहायत मुस्तकिल मिजाजी के साथ ना सिर्फ दोनों को घंटा भर से जच कर रहा था, बल्कि अंगूर खाने का अमल भी जारी था। मीना सुना था कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही फरिश्ते आकर शैतान को कैद कर लेते हैं, मगर पता नहीं क्यों कुछ अभी तक आज़ाद नज़र आ रहे हैं। वो उसकी जानिब खनखनियों से देखती हुई बोली, हाँ तो फिर वो शैतान नहीं होंगे ना? उसने इत्मीनान से कहा। वो दोनों बड़ी अम्मी के किचन में खानसामा की मदद से दोनों फैमिलीज़ के लिए चिकन रोल्स और समोसे बनाकर फ्रीज करने में मसरूफ़ थीं। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।